تصور کریں کہ آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ ٹرین ریگستان میں ایک سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ یوں اچانک ٹرین کے سامنے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ دھماکے کے بعد کچھ مسلح افراد جدید اسلحے کے ساتھ ٹرین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور فائرنگ کی ہر طرف آوازیں ہی آوازیں سنائی دیتی ہے، جس کے بعد ٹرین کے اندر چیخ و پکار کا ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ یہ پاکستان میں اب حقیقت بن چکا ہے۔ ناظرین، آج کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اور یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس سے فائرنگ کا جو واقعہ ہے یہ بلوچستان کے ضلع کچی یعنی بولان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے جبکہ ٹرین اس وقت سرنگ میں کھڑی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس 8 بوگیوں پر مشتمل ہے اور ٹرین میں 400 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ ٹرین صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی۔ ریلوے ترجمان کے مطابق جس مقام پر ٹرین کو روکا گیا ہے وہ مرکزی سڑک سے 24 کلومیٹر دور ایک سرنگ کے پاس واقع ہے، جہاں موبائل فون اور ٹیلی فون سروس کام نہیں کر رہی ہے۔ اس واقعے کی بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے بلوچستان میں شدت پسندی کی وجوہات جاننے کے بعد پھر یہ BLA کون ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان میں شدت پسندی کی وجوہات تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی عوامل سے جڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے کچھ قبائل اور قوم پرست تنظیمیں یہ سمجھتی ہے کہ انہیں پاکستان میں وہ مقام نہیں ملا جو ان کا حق تھا، جس کی وجہ سے وہ مزاحمت پر اتر آئے ہیں۔ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ کم پہنچتا ہے۔ گیس، کوئلہ اور دیگر معدنیات سے حاصل ہونے والا زیادہ تر ریونیو وفاقی حکومت کے پاس چلا جاتا ہے، جبکہ بلوچ عوام غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے۔ گوادر پورٹ جیسے میگا پروجیکٹ سے بھی مقامی آبادی کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے احساس محرومی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بلوچ قوم پرست جماعتیں اور مسلح تنظیمیں زیادہ خود مختاری یا آزادی کا مطالبہ کرتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ان تحریکوں کو دبانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا چکے ہیں، جس سے مزید شدت پسندی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ بلوچ عسکریت پسند گروپوں کو بیرونی ممالک کے یعنی بھارت اور افغانستان کی بھی حمایت حاصل ہونے کے حوالے سے کئی ٹھوس ثبوت مختلف وقتوں میں ملتے رہے ہیں۔ پاکستان کا بھی ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ BLA جیسی تنظیموں کو را کی جانب سے مخصوص حمایت حاصل ہے اور ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کو وہ کمزور کر سکیں۔ بلوچستان میں کئی عسکری تنظیمیں جیسے بلوچستان لبریشن آرمی BLA، بلوچستان ریپبلیکیشن آرمی BRA اور یونائٹڈ بلوچ آرمی UBI سرگرم ہیں۔ یہ تنظیمیں حکومت کو اپنی مزاحمتی کارروائیوں کے ذریعے پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ بلوچستان میں زیادہ اختیارات دیں یا علیحدگی پر غور کرے۔ بلوچستان میں تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات نہیں ہونے کی وجہ سے شدت پسندی میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی وجہ سے ہی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان آسانی سے شدت پسند گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے حوالے سے، یعنی یہ BLA کون ہے، یہ کب پہ بنائی گئی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ ناظرین، بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA ایک مسلح علیحدگی پسند تنظیم ہے جو بلوچستان کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کا قیام 2000 کی دہائی کے اوائل میں ہوا تھا، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق اس کی جڑیں 1970 کی بلوچ مزاحمتی تحریک میں بھی ملتی ہیں۔ BLA کے مقاصد میں بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا، بلوچ وسائل پر مقامی کنٹرول حاصل کرنا اور زیادہ خود مختاری کا مطالبہ شامل ہے۔ تنظیم کو فنڈنگ خفیہ ذرائع سے ملتی ہے، جس میں کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی ممالک کے ساتھ ساتھ منشیات کی سمگلنگ اور دیگر غیر قانونی ذرائع شامل ہیں۔ بلوچستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی یعنی را کی جانب سے BLA کو بھرپور مدد حاصل ہے، جبکہ بعض انٹرنیشنل رپورٹس میں افغانستان اور مغربی ممالک کے ممکنہ تعلقات اور ان کی جانب سے مدد ملنے کے بھی اشارے ملتے رہے ہیں۔ پاکستان نے کافی عرصہ پہلے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کے خلاف متعدد بار کئی کارروائیاں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کر چکے ہیں۔ اسی طرح 2019 میں امریکہ نے بھی اسے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ ریاست کی جانب سے بلوچستان کے لیے اب تک کون کون سے اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں اور علیحدگی پسند جو بلوچ ہیں
ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں؟ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج متعارف کروا دیا، جس کے تحت بلوچ عوام کے لیے ملازمتوں، تعلیمی وظائف اور صوبائی خود مختاری میں اضافہ کرنے کے باقاعدہ وعدے کیے گئے، لیکن ان میں سے کئی وعدے ابھی تک وفا نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے اس وقت بلوچستان میں کئی نوجوان تعلیم اور دیگر بنیادی وسائل نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ان شرپسند عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ مختلف ادوار میں حکومت نے بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات اور عام معافی کی بھی پیشکش کی گئی تاکہ انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے، لیکن یہ عام معافی کی پیشکش پر علیحدگی پسند بلوچوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی علیحدگی پسند بلوچوں نے عام معافی کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے قومی دھارے میں مذاکرات کے ذریعے شامل ہونے کی باقاعدہ حامی بھرتے ہوئے جب حکومت سے مذاکرات کی تو اس دوران انہیں اٹھایا گیا اور ان کے خلاف ریاست نے سخت سے سخت اقدامات اٹھا چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ علیحدگی پسند بلوچ ریاست پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ریاست کی جانب سے عسکری اور سیکیورٹی اقدامات کی اگر بات کی جائے تو ریاست نے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب، رد الفساد اور بلوچستان میں مخصوص انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں فرنٹیئر کور، FCC اور لیویس فورسز کو مزید مضبوط کیا گیا ہے تاکہ امن امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ بارڈر مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے تو افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر باڑ لگانے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ دہشت گردوں کی آمد رفت کو روکا جا سکے۔ اگر یہ آج کے واقعے کو دیکھا جائے تو اب تک کے ہونے والے جتنے بھی آپریشنز ہیں اس کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اپنے اس ویلاگ کے آخر میں ریاست پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ خدا کا واسطہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کا عسکری نہیں بلکہ سیاسی حل ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے سیاسی شخصیات کا فائدہ اٹھا کر بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے جو ریاست سے ناراض جو بلوچ ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے جائیں، اور یہ سب کچھ ممکن ہوگا کہ جب آپ سیاسی شخصیات کو پاورفل کریں گے اور ان کے ذریعے مذاکرات کروائیں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں گے تو وہ زیادہ مؤثر اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ خود بتائیں کہ 1970 سے لے کر اب تک جو طاقت کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے ریاست کو نقصان ہوگا اور بلوچستان میں جتنے بھی بیرونی طاقتیں سرگرم ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان کے دشمن بالخصوص انڈیا کو فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا فوری طور پر مختلف آپریشنز اور اسلحے کی زور پر دبانے کے بجائے سیاسی حل کے لیے سیاسی شخصیات کی مدد لی جائے۔ بس آخر میں اپنے سننے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی نظر میں بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا یہ واقع بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا پھر ریاست کی جانب سے اب تک جو کوتاہیاں اور جو خامیاں رہی ہیں اور جو ابھی تک توجہ نہیں دینے کی وجہ سے یہ سب کچھ ابھی تک اس نہج تک پہنچ چکا ہے یہ مسئلہ، یا پھر بیرونی طاقتیں بہت زیادہ انوالو ہونے کی وجہ سے ایک سازش کے تحت بلوچستان کو اس طریقے سے ڈسٹرب رکھا جا رہا ہے؟ آخرکار اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔